ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 10 ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 5 ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ ਦੇ ਲੂੰ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸਾ ਲੇਟ ਹੋਣੀ, ਦੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੀਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲੋਤੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤਰਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਫੀਸ, ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਡਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ بیوی نہیں رکھی کہ میری مخلوق منگے تو کوئی کہے نہیں دینا تو پھر موتی تو نہ ہویا۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب نکتہ دار، عظیم سکالر، فخر اہل حدیث حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کی سماعتوں سے ٹکراتے ہیں۔ محترم جناب حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیری جبی پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبی پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس کائنات کو رب نے اکیلے نے، تنہا نے، یکتا نے وحدہ لا شریک نے بغیر کسی کی شراکت کے اکیلے تنہا بنایا ہے۔ مخلوقات آنکھ دیکھ سکتی ہو یا نہ دیکھ سکتی ہو، چار پاؤں والے ہوں، دو پاؤں والے ہوں، رینگنے والے ہوں، حشرات ہوں، پروں والے ہوں، فضاؤں میں رہتے ہوں، خشک ریتوں میں، صحراؤں میں رہتے ہوں، یا پانیوں کی مخلوق ہو، جہاں رہتی ہے میرے رب نے اس کو وہیں پال بھی رکھا ہے، سنبھال بھی رکھا ہے، اور دسترخوان بھی بچھا رکھے۔ سبزی کھانے والوں کو سبزی، پھل کھانے والوں کو پھل، گوشت کھانے والوں کو گوشت دے رہا ہے، اور جیسا جس کا مزاج ہے ویسا دیتا ہے، جیسی جونٹ بنائی ہے ویسے دانے بھی بنائے ہیں۔ اور وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی آنکھ سے، انتہائی باریک بینی سے اس لطیف اور خبیر ذات نے ان کے لیے کچھ ایسا بندوبست کیا ہے کہ ابھی تک سائنس خوردبینوں کے ساتھ، دوربینوں کے ساتھ وہاں نہیں پہنچ سکی، جن کو اتنا مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ بنایا کہ آنکھوں سے بھی اوجھل کر دیا، ان کے رزق کا بھی بندوبست وہ اکیلا اللہ ہی کرتا ہے۔ اس اکیلی ذات کو اچھا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی شراکت ہے، حصے داری ہے، ساجھیداری آپس میں ہے، لیکن رب نے اپنے ساتھ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی پہلو سے کسی کو بھی اپنا شریک نہیں بنایا۔
امت مسلمہ کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے، پوری امت مسلمہ 7.5 ارب کی آبادی میں سے 6.25 ارب اسے اکیلا نہیں مانتے۔ 2.25 ارب مسلمان کلمہ پڑھنے والے، الفاظ میں تو اسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں، اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بیٹا یا بیٹی، بچہ یا بچی، کسی بھی مسلک کے گھر پیدا ہو، کسی بھی مسجد میں ناظرہ پڑھا ہو، کسی بھی ادارے اور انسٹیٹیوٹ سے اس نے، تو جب اسے دوسرا کلمہ پڑھاتے ہیں تو ہر مسلک عربی میں اس بات کو بچوں کے دل و دماغ میں، حافظے میں، ذاکرے میں، سینے میں، زبان سے یہ جملے جاری کروا کے حفظ کروا دیتا ہے کہ بیٹا کہے، بیٹی بول، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں۔ گواہی کا معنی یہ ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا، ہر حجر، ہر شجر کا ایک ایک پتا، صحرا میں ریت کا ایک ایک ذرہ، سمندروں دریاؤں میں پانی کی ایک ایک بوند، کل کائنات کی ہر چیز کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں اور بغیر کسی کی شراکت کے اسے وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ فیجی کے جزیرے سے یورپ کے آخری کنارے تلک، شرق اور غرب میں پائے جانے والے 249 ملکوں کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ زبان سے اتفاقی عقیدہ ہے، دماغ کی میموری میں، ذاکرے میں یہ محفوظ ہو چکا ہے اور اتنا پختہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، دل کے اندر بھی جگہ پا چکا ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ عمل میں مسلمانوں سے کمی کوتاہی ہو گئی، اور میرے بھائیوں عمل میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی، فرشتے نہیں ہیں ہم۔ مجھے جو عنوان آج دیا گیا ہے دنیا کا سب سے مہنگا اس لیے 1.25 لاکھ انبیاء کا ہیوی بجٹ اللہ نے صرف اس توحید کے لیے خرچ کیا۔ دنیا بنانے کے پہلے دن سے لے کے قیامت کے آخری پل تک، قبر میں اتاری جانے والی ساری دنیا، قبر سے اٹھاتے ہوئے نشر کے لمحات تلک، نشر سے حشر اکٹھے ہونے تلک، حوض کوثر اور ساقی کوثر تلک، عرش کے پائے اور شفاعت کبریٰ تلک، جہنم اور جنت تلک اگر کوئی فیصلہ کن موضوع ہے تو وہ توحید ہے، توحید ہے۔ میرے علاقے میں مشہور ہے کہ توحید کا ٹاپک صرف اور صرف وہابیوں کا یا دیوبندیوں کا ہوتا ہے، نہیں، ٹائٹل جو مرضی رکھ لے، فیصل آباد ہی ہے، اس کے اندر سینکڑوں ٹاؤنز ہیں، محلے ہیں۔ آپ کسی بھی ٹاؤن میں رہتے ہوں، ہے فیصل آبادی، یہ پہچان کے لیے ہے کہ وہ عبداللہ پور ہے، یہ عبداللہ پل ہے۔
ناموں سے فرق نہیں پڑتا، جو مرضی نام رکھ لیں، مسلک کا، مذہب کا، طریقت کا، سلوک کا، رویے کا، انداز کا، لب و لہجے کا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کے پاس توحید ہونی چاہیے۔ آپ حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کے کسی بھی کونے سے آ جائیں، کوئی حرج نہیں، ٹکٹ، ویزا وہ جینون اور اصلی ہونا چاہیے، ویلکم، آپ جا سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے۔ آپ جتنے مرضی عظیم تر کیوں نہیں، ایئرپورٹ سے آپ کو کراس نہیں کرنے دیا جائے گا جب تک پاسپورٹ نہیں ہے، جینون لگا ہوا ویزا نہیں ہے، اور پراپر آپ کے پاس اس فلائٹ کا ٹکٹ نہیں ہے۔ ٹکٹ کسی بھی فلائٹ کا کروا لیں، ہو جائے گا، ویزا متعلقہ ایمبیسی کا تصدیق شدہ اصلی ہونا چاہیے۔ آپ نے اور میں نے یہاں نہیں رہنا، آئے ہیں، واپس جانا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز جس نے چیک ہونا ہے وہ توحید ہے۔ یہی ملاقات کا موضوع ہے، نہ خطابت مقصود ہے، نہ بلے بلے، نہ واہ واہ، نہ نعرے مطلوب ہے۔ بات پہلے خود کو سمجھانی ہے، پھر آپ تک پہنچانی ہے کہ لوگوں توحید کو سمجھ لو، اور جینون ایک نمبر خالص توحید لے کے آئیے۔ الا للہ الدین الخالص، تیرے رب نے خالص دے کے خالص مانگا ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ نوٹ لے کے ایک نمبر 5000 کا جینون کڑک ٹول پلازے پہ آپ کو کوئی چھٹا کر کے دے اور پھٹے پھٹے نوٹ دے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ چنگی نہیں ہو کی تھی، میرے کو نواں نوٹ لے کے پرانے دے چھٹے ہی پھٹے۔ پیسہ لے کے جینون مال دے 2 نمبر، پورا فیصل آباد گواہ ہے، ملک گواہ ہے، ہم تربوز گھر میں لے کے ہی نہیں آتے جب تک ٹاکی نہ لگوا لیں۔ تھوڑا رنگ پھیکا نکلا تو بھی چھوڑ دیا، تھوڑا گہرا نکلا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں پاجی کھریا ہے، زیادہ پولا ہے، میں نہیں لڑا۔ اس کا جسم بھی کٹ گیا مگر ہم چھوڑ آئے، نہیں لے کے آئے۔ اور ریٹ کیا تھا؟ 90 سے 30 کے درمیان، کہیں بھی 20 تلک آ گیا۔ ایک تربوز 20 روپے کا کلو کنڈے پہ چڑھا کے کٹوا کے، پسند نہ آئے تو میں گھر لے کے نہیں جاتا۔ تیرے رب کا کوئی میرٹ نہیں ہے، صبغت اللہ، میرے پاس آنا ہے، میرے گھر میں آنا ہے، میری جنتوں میں آنا ہے، میرا بنایا ہوا لاڑا بن کے آنا ہے، میری مرضی کے مطابق آئے گا تو جنتوں کا مہمان بنا دوں گا، میری مرضی سے ہٹ کے آئے گا۔ میں فیصل آباد چوندی برات مڑی ویکھی ایک، ویسے تو بہت مڑ جاتی ہیں، وہ اس لیے مڑ گئی تھی، موڑ دی گئی تھی کہ کڑی دے بھراواں تے پیو نو جداں دا منڈا پسند سی اُداں دا وہ بن کے نہیں سی آیا۔ ریالٹی۔ اور میں نے مڑتی ہوئی براتیں دیکھی، صرف ایک شرط پوری نہیں تھی، فارغ، طلاقیں ہوتے دیکھی، جو میاں نے بولا تھا ویسا نکلا نہیں ہے، کھلے ہوتے دیکھے۔ یہ جی جیڑی انہوں نے مینوں بخائی سی وہ نہیں دی، جہاں نام بولیا سی یہ کوئی بدل دیتی۔ سونے اللہ کو یہ وعدہ آپ نے اور میں نے کیا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، پوری کائنات میں سے ایک بھی گواہی میرے خلاف مل جائے کہ میں تیری توحید کو ماننے والا نہیں تو اللہ جو مرضی سلوک کر لینا، میں ایک بھی گواہی اپنے خلاف نہیں آنے دوں گا، میں ایسا موحد بن کے رہوں گا۔ یہ معنی ہے کلمے کا۔
لیکن اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں چونکہ یہ دور ملاوٹ کا دور ہے، 1 نمبر سے لے کے 2 نمبر تلک کی تو کہانی پرانی ہو گئی ہے، اب تو ماشاءاللہ 10 100 نمبر تک کی چیزیں یہاں ملتی ہیں۔ توحید میں بھی مارکیٹ میں کچھ ایسا ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا کے لے جاتے ہیں۔ میں نے آج تک ایسا تو بندہ نہیں دیکھا کہ کوڑ تمے کا اور خربوزے کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، اور کبھی وہ کوڑ تما اٹھا کے لے آیا ہو کہ یہ بھی خربوزے جیسا ہے، میں نے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے گدھے کو دیکھا ہے۔ اچھا آپس چ بیٹھے ہو، کدی کھوتے نو خربوزہ کھاندیاں ویکھیا جی؟ اج تک؟ چلو سویرے پا کے ویکھ لیا جی۔ خر کہتے ہیں گدھے کو اور بو کہتے ہیں اس کی سمیل کو۔ کدی آپ سوچیا ہی نہیں ہونا بھی خربوزے نو یہ کیوں کہندے نے کہ کھوتے دی بو والا، یعنی گدھے میں بھی ناک بو ہوتی ہے، کہندے نا نک بو ہی کو نہیں فلانے دی، وہ بھی کچھ چیزیں کھاتا ہے کچھ نہیں کھاتا۔ ہر جانور کا مزاج ایسا ہے۔ اللہ نے ناک دی تھی کہ توحید کی خوشبو سونگ، کان دیے تھے کہ توحید کی منادی سن، اللہ نے دماغ دیا تھا کہ نظریہ اور سوچ جو ہے توحید والی رکھ، رب نے آنکھیں دی تھی کہ توحید والی آیات پڑھ اور علم پڑھ، اللہ نے زبان اس لیے دی تھی کہ زبان سے توحید کے راگ الاپ، اور قدم اس لیے دیے تھے کہ توحید کی مجلسوں میں بیٹھ، جہاں شرک ہو وہاں سے نکل دے، چل دے وہاں سے۔ اللہ نے ایک ایک انگ اکیلے نے دیا ہے تو توحید کا تقاضا ہے۔ جیسے رب نے باپ ایک دیا، اصل جی میں رب ایک کہنا ہے، میں رب نے پیو بھی اصل ایک ہی بنایا ہے، وہ کلا ابا ہوں، 2 باپ نہیں ہو سکتا۔ اعزازی طور پہ کسی کو باپ کہہ دینا ایک اور بات ہے، لیکن جو میرے وجود کا جینون، جس کا میں نطفہ ہوں، جس کا پانی ہوں، جس کے وجود کا حصہ ہوں، وہ صرف ایک، اور اپنے پیٹ میں جو پالے وہ ماں بھی ایک۔ اسی لیے اللہ نے توحید کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کو ملایا کہ دنیا میں بظاہر یہ وسیلہ اکیلا اکیلا، اور ماں باپ بطور وسیلہ تجھ کو دینے والا رب بھی اکیلا، کوئی ثانی نہیں، کوئی دوسرا نہیں، کوئی اور حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن پہلے توحید کی ورائٹی دکھا دوں، پھر توحید کی تعریف سمجھ آ جائے گی۔ یہ 2 لفظوں میں سن لے، توحید تفعیل کا وزن، اور یہ توحید کسی کو باقی سب میں سے الگ کر دینا، الگ کر دینا۔ 100 جتی پئی ہوئے تو تسی کہو یار میری جتی پڑھائی، وہ پاویں جنیاں مرضی چک کے لے کے آن، تسی کہنا نہیں ہے میری نہیں ہے فلانی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ چور نہ ہو، بندہ ڈاکو نہ ہو، یہ نہیں بھی چنگی ویک کے پیری پالی، ایسے نہیں ہے۔ جو لے کے آیا ہے وہی چنے گا۔ 100 لوگ بیٹھے ہوں، بچے کو کہے انہاں چو تیرا ابا کیڑا، تے سارے تے انگلیاں نہیں رکھنیاں۔ بعض اسکولوں میں، بعض ملکوں میں یہ مقابلہ کروایا جاتا ہے، پہچان کروائی جاتی ہے کہ ماؤں کو ٹوٹل لباس، کپڑا، کوئی وجود کا حصہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، صرف ہاتھ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان میں سے اپنی اماں ڈھونڈو۔ کتنی ساری خواتین کرسیوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، وہاں سے چل کے آخر تلک بچہ اسی پہ ہاتھ رکھتا ہے جو اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں کی اپنی خوشبو ہے، توحید کی بھی اپنی خوشبو ہے اور اپنا رنگ ہے۔ آپ کو رب نے سب خالص دیا، بدلے میں توحید خالص مانگی۔ 2 نمبر بھی توحید ہوتی ہے کوئی؟ جی، آئیے ملاقات کروا دوں تاکہ آپ کو کھرے کھوٹے کی پہچان ہو سکے۔
ملت چوک سے آگے ایک ٹی وی ٹاور لگا ہوا ہے بوسٹر، کھجوروں والے باغ کے قریب سے آگے، وہاں ایک ریڑھی والا آواز لگا رہا ہے پچھلے سال کہ چونسا لے جا، اور اونچی اونچی بول رہا ہے۔ تو میرے ساتھ 3 بیٹے تھے، کہنے لگے بابا چونسا آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، ابھی اس کا موسم نہیں ہے۔ کہتے بابا وہ آوازیں بھی لگا رہا ہے، عام دیکھو تو صحیح۔ خیر میں نے گاڑی روک لی، جا کے پوچھا یہ چونسا کدوں ہے؟ کہندا بھاجی یہ جڑے اتنے رہن والے نے کہڑے باغاں دے مالی نے، انہوں کی پتا، جو مرضی کہہ کے ویچ لو۔ چونسے دا نام سنیا شوقین نے، وک جاندہ جے میں سندھڑی کہاں تے نہ صرف جوس لی کھڑنا تھا سندھڑی۔ بچے کہنے لگے بابا لوگ ایسے بھی کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہی مارکیٹ کا ٹرک ہے، جو ایک طرح سے نہیں بکے اس کا نام بدلو، بیچ دو۔ دنیا کر لیتی ہے، دھوکہ کھا جاتی ہے، پہچان نہ ہو تو کوئی بھی سیب کالا کلو کہہ کے یار بیچ دیتے ہیں، اور کھجوروں کی ورائٹی کا پتہ نہ ہو تو مدینے حج کرنے، مکے حج کرنے گیا اور مدینے وزٹ کرنے، وہاں جا کے بھی میں نے دیکھا ہے لوکی اجوا کہہ کے پتہ نہیں کی پلے پا دیندے ہیں۔ لہٰذا کوئی نہ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، بھرپور استقبال کریں آپ کے مہمان۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق اہل حدیث، حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب۔ اللہ تعالیٰ صحت میں، زندگی میں، علم میں، عمل میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے ان تمام احباب و ارباب کی کہ جن کو رب نے اپنے دین کا داعی بنایا ہے اور دینی سرحدوں کا محافظ بنایا ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں 2 نمبر توحید بڑی پڑی ہے، ذرا چیک کر لینا۔ اگر میں نشانی بتا دوں نا، سارے پوچھتے ہیں پروفیسر صاحب شہد لینا ہے، بچہ پیدا ہویا تو کوئی خالص جا کتوں لبے گا؟ میں کہا ساری دکانوں تو جی تو مرضی لے لو شہد ہی۔ کہندے جی نہیں وہ گڑ چویا ہوں، شیرہ ہوں، گھر جائیدا ہو جاتا ہو جاتا۔ اچھا نشانی پوچھیں گے، میں نے ایک کو بتایا کہ روٹی پہ لگا کے کھلاؤ، اگر شہد ہوا تو کتا نہیں کھائے گا۔ تیسرے کے دن فون آیا، کہندے جی وہ جڑا تسی کہا سی نا وہ میں کر کے ویکھیا، اگے وہ 2 روٹیاں کھاندا سی ہن 3 کھا گیا جی۔ ماچس جلا کے دیکھیں، یہ کر کے دیکھیں، کاغذ پہ رکھ کے دیکھیں، دھار باندھ کے دیکھیں، 100 نشانی خالص شہد کی نیٹ پہ پڑی ہے، سارے تجربے کریں گے، لیکن کیا مجال کہ اللہ کا بندہ کبھی زمین پہ توحید خالص کی نشانی پوچھ لے؟ جن نے ٹھپا لا کے بیچیا لے لیا، بسم اللہ۔ کھجوریں چن کے لیتا ہے، میں کھجوریں لے رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہے، کہندا پاجی کی ریٹ ہے؟ کہندا اتنے روپے کلو۔ کہندا وچوں خراب تو نہیں؟ کہندا گارنٹی۔ کہندا توں وچ وڑ کے ویکھیا گارنٹی دین ڈیا؟ ایک چکی پھولی تو قدرتی وہ وچوں سسری تے کیڑے جے، کہندا ایلا لے لا گارنٹی۔ کہندا پا لینی تے لے، بہتیاں گلاں نہ کر، میرے کول یہی ہو چل۔ لوگوں دنیا میں واحد مسلک ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ چیک کر کے 100 بار چیک کر لو، توحید کھری لو، خالص لینا۔ 2 نمبر توحید، 2 نمبر ویزا، 2 نمبر ٹکٹ، 2 نمبر چیزیں آگے نہیں جایا کرتی۔ امپورٹڈ کوالٹی کا مال، یہ تارک آباد میں دھکے کھا رہے ہیں 20 پیر جوتے۔ میں نے پوچھا بھائی یار مارکیٹ میں ادھر سوسا روڈ سے آیا ہوں تو ان کا ریٹ جو ہے وہ 10,000 سے اوپر ہے، یہاں آپ جو ہے اس کو 2-2.5 ہزار میں بیچ رہے ہیں۔ کہندا جی یہ کمپیوٹر نے مال ریجیکٹ کرتا سی، یہ ایکسپورٹ کوالٹی دا سی، انہیں باہر جانا سی، یہ آ پرابلم سلائی دا ایک بخیا ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ ایک دھاگا کم ہو جائے تو کپڑا باہر نہیں جاتا، ایک بخیا ٹیڑھا ہو جائے تو جوتا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ارے تیرا عمل اگر سنت اور معیار پہ نہ ہوا
19 نبیوں کے نام لے کے اللہ نے کہا اگر معیاری کام نہ ہوا، عقیدہ نہ ہوا، توحید خالص نہ ہوئی، شرک کا شک بھی پڑ گیا تو میں آپ کے اعمال قبول نہیں کرنے والا۔ اور محبوب کو بھی کہہ دیا تھا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ محبوب جتنی اچھائیاں، بھلائیاں، نیکیاں، نبوتیں، عزتیں، عظمتیں، تھوڑا سا بھی شرک ہو گیا نا سارا مال ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ دھوکے میں نہ رہو۔ کوئی میرا بھائی سنی، کوئی شیعہ، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی چشتی، کوئی سول وردی، کوئی قادری، کوئی نسب، کوئی سلسلہ، کوئی گدی، کوئی دربار، کوئی سرکار، کوئی مزار، جہاں مرضی چلے جاؤ حرج کوئی نہیں، لیکن توحید کا دامن نہ چھوڑنا۔ کسی بابے کی دربار پہ بھی جانا ہے تو یہی کہنا ہے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین انتم سلفنا ونحن خلفکم وانا انشاءاللہ بکم للاحقون یغفر اللہ لنا ولکم۔ صاحب قبر موت مشکل ہے، یہ مشکل آپ پہ آ کھڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، آپ کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، بیٹیاں یتیم بن گئی ہیں، جائیداد تقسیم ہو گئی ہے، ایک دربار پہ 2 گدیاں لگ گئی ہیں۔ کرما والا شریف اکھاڑا، ادھر والے کہندے نے بابا ساڈے کو، انہاں کول نہیں، ارلے کہندے نے کہ بابا ساڈے کول ہے، انہاں کول نہیں، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیندے بھی بابا دوں دا یہ ہوئے جو کزن ہو جاتا ہے۔ جہانگیر مرغ پلاؤ والے لڑتے لڑتے کہاں پہنچ گئے؟ اصلی فلان ڈھوڈا کہتے ہوئے خوشاب والے کہاں تک چلے گئے؟ ہر دکان پہ امین ڈھوڈا لکھا ہے، حافظ کا سون حلوہ ملتان میں جگہ جگہ دھکے کھا رہا ہے، مگر اصل والوں کا دعویٰ ہے یہ سارے ہی 2 نمبر ہیں۔ ہم اندر حسین آگاہی تک چلے جاتے ہیں کہ اصل لے کے آنا ہے۔ توحید خالص لینے کے لیے کوئی سفر کیا کبھی نہیں کیتا تے اج میرے نال ٹورو تھوڑا جہا، مولا کرم کرے گا انشاءاللہ۔ مارکیٹ میں جتنی توحید کے نام پہ سلیبس پڑھے ہیں، پیکج پڑھے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن میں صرف 9 سے ملاقات کروانے لگا ہوں۔ پہلی سب سے قدیم پیکج جو دنیا میں آج تک دیکھا گیا ہے وہ 5 تن پاک کا ہے، سب سے پرانا۔ اور یہ 5 تن پاک اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر اس پیکج کا، اس عقیدے کا، اس توحید کا ذکر کیا، کیونکہ اس قوم کا موقف تھا وہ میتھ جانتی تھی، ریاضی پڑھے ہوئے تھے۔ تھوڑی ساڈی تو ریاضی بھی بڑی کمزور ہے نا۔ میں BS میتھ والوں نوں پوچھ لیا ایک دن کہ بیٹا ایک تقسیم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ 50 دے وچوں نا 2 منڈیاں نے ہاتھ پہلے کھڑے کیتے، باقیاں نے کہا جی نہیں ہوندا۔ تہاڈا کی موقف ہے اتنے سمنا آباد ہوندا ہے ایک تقسیم کہ نہیں؟ جنہیں میتھ پڑھی ہے، میں ہاتھ نہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، چلو آئیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے حساب لے لیے، لیکن ایک دا ہنسا نہیں انسان سیدھا کر سکیا۔ ایک جو ہے نا تقسیم ہو جاتا ہے، تسی کہو گے آخری انہیں کتنے تقسیم ہونا، ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کرسی ہوئے ایک خطیب سدے ہون 2، کرسی تقسیم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تسی کہنا نہیں جی کرسی تے اتھے ہی رہنی ہے، واری تقسیم ہو سکتی، ونڈ تینوں ہی آندا۔ چلو یہ مثال تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ ماں نے پراٹھا بنایا ایک تے پتر نے 2، تو دونوں ہی بھوک لگی ہے، تو دونوں پیپر دے کے آئے تے ماں کی کہے گی پت ادھا ادھا لے لو، ادھا ادھا تقسیم ہو گیا کہ نہیں؟ ایک روٹی دے 2 حصے، اینوں آپاں پرانی زبان چ کہی دے اسی 1/2، بٹا تقسیم کو کہتے ہیں۔ اج دے دور چ جڑے نویں منڈے پڑھن والے نے میتھ انگلش چ، انہاں نوں تے آਉਂدا ہی ہونا نا، تسی دسو 1/2 نوں کی گنتے ہیں؟ نہیں پتہ۔
شرما رہے ہیں پتہ ہے، اوپر ایک ہے نیچے دو ہے، صرف ہم بٹا کہتے تھے، یہ اوور کہہ دیتے ہیں، چلتا ہے۔ ایک روٹی 4 میں تقسیم نہیں ہو جاتی، 4 چپے ہے، یہ ہوگی کیسے؟ یہ فرق سمجھ لیں، 1/2 جمع 1/2 جواب 1، جواب 1 ہے۔ میتھ نہیں ہوندی تو دوبارہ چیک کر لے۔ اگر 3 میں تقسیم کرنا ہو تو 1/3 جمع 1/3 جمع 1/3 جواب 1 ہے۔ 4 میں کرنا ہو تو 4 مرتبہ بٹے کر کے جمع کر دیں، جواب 1 ہے۔ 5 میں تقسیم کرنا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں ترتیب 5 کی بجائے 2 سے شروع کرتا ہوں۔ یہودیوں نے کہا کہ 2 مل کے ایک اللہ بنتا ہے، یہی توحید ہے، لہٰذا ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ عزیر جمع رب مل کے اللہ بنتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا اس پیکج پہ؟ یہ پیکج مجوسیوں کے پاس بھی ہے۔ زرتشت مجوسی کہتے کہ کائنات اکیلی نہیں چلتی، 2 مل کے ایک ہوتے ہیں تو نظام ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اہرمن پٹھے کماں نو ڈیل کردا ہے بھیڑیاں نو، تے یزدان سیدھے کماں نو ڈیل کردا ہے، تو 2 میں مل کے 1/2 جمع 1/2 برابر 1۔ لا الہ الا اللہ توحید ہی ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، پہلے 1 سم والا موبائل سی، پھر 2 والا ہویا، پھر آہستہ آہستہ 3 والا ہویا، جی ٹائیڈ والے نے G5 چینج ہوندے کر دے، انسان کی سوچ کے مطابق 4 سموں تلک پتہ نہیں کہاں تک لے گئے، پیکج چلانا تھا۔ عیسائی آئے تو انہوں نے کہا کہ 1/3 جمع 1/3 جمع 1/3 مل کے ایک ہوتا ہے۔ اگر یہ 3 پورے مل کے ایک انگلی ہو سکتی ہے تو عیسیٰ جمع مریم جمع رب مل کے ایک اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھ آئی؟ یہ تیسرا پیکج تھا توحید کا، 2 والے 2 مل کے ایک کہنے والے 2 مجوسی اور یہودی، 3 کو ملا کے ایک کہنے والے توحید کو عیسائی، 1/5 جمع 1/5 5 مرتبہ جمع کر کے ایک کہنے والے پرانا اولڈ پیکج قوم نوح کا، ود سوا یغوس یعوق اور نصر، کہنے لگے جی 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ بن سکتا ہے، یہ 5 ہستیاں مل کے ایک رب نہیں بن سکتا۔ نیو پیکج ہے ہمارے پاس 5 تن پاک کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی فاطمہ داماد علی اور بیٹے حسن و حسین۔ گڈیاں دے پیچھے سمندری روڈ تے کئی ٹیوٹے جان ڈے ہوندے نے، دوروں ویکھیے تے اللہ لکھیا ہوندا ہے، کول جا کے ویکھیے تے الف چ محمد، پہلی لام چلی دوجی چ فاطمہ ہے دے لیندے حصے چ حسن تے چڑھ دے حصے چ حسین۔ لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ، کہ یہ 5 مل کے ایک مولا بنتا ہے، ایک اللہ بنتا ہے۔ یہ بھی توحید ہے، اور دنیا لے رہی ہے، بڑی ساری دنیا کے پاس ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیکج چلتا تھا وہ 360 کا تھا، کہ ود سوا یغوس یعوق نصر نائلہ لات منات عزا حبل، یہ 360 مل کے ایک اللہ ہی بنتا ہے۔ کتنے پیکج ہو گئے باجی؟ چنگی طرح گن لیا جے، نوٹاں نو تو گنی رکھ دیو نا، پویں ابا جی نال بینک گیا تے 1000 والے انہوں نے نا جی 100 نوٹ اتنے لکھیا باقاعدہ، ابو کہندے گن لا یار، میں کہ ابو جی انہوں نے مہر بھی لائی ہے، پورے ہی ہونے ہیں، ہوں اینا کھلو کے اتنے گھنٹہ، کہندے تو انگل مار لا، تینوں کو مسئلہ گن لا، ایک دفعہ چیک کر لا، کئی دفعہ دورہ کر کے ادھا دھوکھا دیتا ہوں، نوٹ ایک ہوں کو منہ 2 بنائے ہوں۔ اس قدر بابے بھی سیانے، مگر کیا مجال کہ کبھی اپنے بیٹے کو، اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، یاروں یا دوستوں کو کدی یہ بھی کہہ لین پیڑی تھلے سوٹا مار لا یار، چیک ہی کر لو کیڑا پیکج لے کے آئے ہو، پیکج لوایا ہوئے 1000 والا تو نہ لگے تو کمپنی دے کھتے نہیں جے پہ جاندے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ 2 والے 2
3 वाला, 5 वाले 2, टोटली 5 और छठा 360 वाला। ਤੇ 7ਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਲਾਇਆ ਯਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ ਇਨ वन, गिनतियां ਛੱਡੋ नहीं, पहले इधर हमसाया लो रही है। हिंदू जो है ना ये कहता है कि 33 करोड़ मिलके एक रब बनता है, 33 करोड़ इलाहों को पूजते हैं, एक रब बनता है। ये जब चले ना 7 तो 8वें नंबर पे सूफी आ गया, कहने लगे जी छड्डो, साढ़े नाल आओ गल करो। कहने लगे गिनतियां दे चक्कर छड्डो, की 1 की 2 की 5 की 360 की 33 करोड़। मैनू पढ़ाओ जी, मैं पढ़ा। आल इन वन, आल इन शहर च ना किते जाओ तो लेना हो ना बेटी ਲਈ ਜੇਜ਼ ਦਾ समान, इलैक्ट्रॉनिक्स की एक ना पैकिंग होंदी है 10 in 1, 10 मशीनां एक डब्बे च, घर की हर जरूरत, कोई 3 in 1, कोई 7 in 1, कोई इन्ने, असी इकट्ठे चुक ले आईदा। ये कहने लगे सूफी के आल इन वन, इसे सादी जुबान में कहते हैं हुलूल, इस्तिलाह में कहते हैं अकीदा हुलूल। हर चीज में अल्लाह है, यही तौहीद है। हर चीज में अल्लाह, मर्गजारों में तू, कोहसारों में तू, चांद तारों में तू, पत्ते पत्ते में तू, डाली डाली में तू, मन मन में तू, तन तन में तू, हर चीज में अल्लाह, हुलूल। लोगों ने पूछ लिया कि यार ये की चक्कर है, तुसी किदां गल करदे हो, आल इन वन, कुत्ते च भी अल्लाह है, खिंजीर च भी अल्लाह है। ये जो पैकेज ढिला पिया ना, यारा ने बदल लिया, कहने लगे जी आल इन वन छड्डो, आल इज वन, सारे ही रब ने। अल्लाह का दिल किया मैं अपने आप को वेखां, रब ने छट्टा दिता, इन्नियां शक्लां बन गई, सारे ही अल्लाह ने। रब ना भेस बदल के, चेहरा बदल के, जमाने में एक एक बंदा रब है, कुल कायनात रब है, कुत्ता खिंजीर हर मखलूक रब है। हुलूल वालों ने बड़ी सारे अपने मौजू पे फिल्में बनवाई हैं, जिन्हां चों एक वारिस शाह भी है, कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया है ना जी। मेरे हाथ ते कतरा पिया है, वखरा है, इनू जे मैं चुक के इदां सिड़ देवां ना विच, ते इन्हें नहीं मुड़ के लभना जी, ये उहदे विच एक मिक हो गया। रब सब में आ गया है, और इसी तौहीद की वजह से सूली पे चढ़ाया गया था मंसूर को, जो कहता था अनल हक। उसका माना ये नहीं था कि मैं हक पे हूं, वो ये कहता था अल्लाह भी हक, मैं भी हक, और रब्बु अब्दुन वल अब्दु रब्बुन, बंदा रब, रब बंदे में, बंदा रब में, दोनों एक दूसरे में खल्त मल्त। कौन सजदा करे, कौन करवाए, कौन रुकू करे, कौन रुकू करवाए, कौन झुके, कौन झुकाए। उंगली का माना ही है कि सारा कुछ इको में एक हो गया, ये भी तौहीद सी। हुलूल, वहदतुल वजूद, आल इज वन, सभी अल्लाह है। किन्ने हो गए? 9, 10वां। कहने लगे यार ये तो नहीं, आल एज वन, ये सारे रब का साया है, साया भी हमारे ही तरह का होता है, मोटे बंदे दा मोटा, पतले दा पतला, छोटे दा छोटा, लम्मे दा लम्मा, उस हिसाब दा जेड़ा ना जी साया, जैसा रब है ये सारे रब के परतौ हैं। वहदतुल शुहूद देखने में अलग अलग है, लेकिन हकीकत में एक है। वफी कुल्ली शैइन लहू आया तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु, हर चीज कहती है कि अल्लाह एक है। ये 10 पैकेज मार्केट में चल रहे थे जब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में आके फरहान की चोटी पे चढ़ के कहा था, लोगो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, न 2 in 1, न 3 in 1, न 5 in 1, न 360 in 1, न 33 करोड़ in 1। और लोगों न आल इन वन, न आल इज वन, न आल एज वन, ओनली वन विदाउट एनी वन, कुल हुवल्लाहु अहद।
یہ ہے خالص پیکج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا تو ساری دنیا ناراض ہو گئی. تسی ایتھے لا لو نا خالص دودھ تے سارے مشورہ دینا ہون گے چودھری کوئی نہیں بچے پلنے دا کوئی خیال کر ساڈا بھی تے اپنا بھی. ساڈے ایک بیلی نے نا پیور گوشت لایا, انہیں کہا جی میں پانی نہیں لانا, دس کے کہ جیڑا بھی جانور ہے. 6 مہینے نہیں کڈے تے مارکیٹ چھڈنی پی گئی. سیاڑیاں نے آکھیا سی اتنے پانی نہ لاویں تے آ نہ کریں تے وہ نہ کریں, ڈنڈی نہ ماریں, ہاتھ نہ بکھاویں, اولے نہ رکھیں تے کاروبار نہیں چلتا. اگر یہ 2 نمبر مال رکھ کے میں موٹر وے پہ جاتا ہوں, میں کئی سڑکوں پہ جی ٹی روڈز پہ جاتا ہوں, راستے میں جینون کمپنی کا پانی فریج چ نہیں رکھ دے, منگ بھی لو نہ کہندے یار گرم آ, میں گرم نو کی کرنا, وہ جی ٹھنڈا یہی ہے کیونکہ اس میں مارجن زیادہ ہے. 2 نمبر ہے, لوکل ہے, بھرا ہوا ہے کیا ہے, بوتلیں دوبارہ دھوئی ہیں, کیسے کیا ہے. مومن کبھی 2 نمبر توحید نہیں لیتا, وہ جینون 1 نمبر مانگتا ہے, کیونکہ جہاں سودا کرنا ہے اس نے 1 نمبر مانگا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے اے خالص توحید بھی سارے مسلمانوں دے گھر رٹے نال موجود ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ وہابیاں دی سازش نہیں جے, غصہ نہ کریا کرو. میں پوری دنیا دے جیڑے بھی مسلمان نو نماز پڑھدیاں ویکھیا نا انہوں کل واللہ یاد ہوندی ہے, تے اکثر پڑھی دی بھی کل واللہ ہی ہے. وہ بھائی یہ سارے گھراں چ وہابی تے ٹیوشن نہیں پڑھا گئے. ہر بچے نے اپنے گھر اپنی مسیت, اپنی پھپھو, اپنی تائی, اپنے چاچے, اپنے دادے, اپنے نانے بابیاں کولی تے پڑھیا ہے. تے انہوں نے کل واللہ کیوں سکھائی؟ سب تو چھوٹی سی نہیں, اس تو چھوٹی صورت بھی ہے. تے جننے میرے یار تے جننے بیلی نعت پہ مرنے والے ہیں, جھومنے والے ہیں, انہوں نے بھی کل واللہ کیوں پڑھائی ہے؟ نہیں تے انا اعطینا کل کوثر 3 ہی آیتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت چ نے. کائنات کی سب سے چھوٹی نعت مگر جامع نعت, انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ توحید والی صورت ہی کیوں رٹا لگوائی؟ کی خیال ہے؟ آخر کچھ تو ایسے. اس لیے میں کہنا میرے اج والی توحید پاویں نہ لے کے جایا جے, پر گھر پتہ ضرور کریا جے کہ نماز چ پڑھتے کی ہو, اندر مسجد میں آ کے کیا کہتے ہو. بندہ اندر آ کے اللہ اللہ کرے, باہر جا کے رنگ بدل جائے. اندر قسم چک کے کہے میں تیرے پیسے دینے نے, باہر جا کے کہے نہیں دینے. کی کہو گے انہوں؟ دیکھیے نا پوری دنیا اذان میں تو رب کی توحید بیان کر رہی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ. سنی بھی کہے, شیعہ بھی کہے, دیوبندی بھی کہے, وہابی بھی کہے, سارے مسلک سارے سلسلے کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب اذان ختم ہو تو سارے کہیں لا الہ الا اللہ, اور جب نماز شروع ہونے لگے سبھی کہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. فاتحہ پڑھیں تو بھی سارے, اور اگر 7 سورت ملائیں تو قل هو اللہ احد, اللہ تو اکیلا یکتا وحدہ لا شریک, تیرا کوئی ساجی سجن ہے ہی نہیں کہ جس کو تو نے شراکت دی. تو میری باتوں پہ غور بے شک نہ کریں. ابو امی دا پڑھایا ہوا سبق تے پڑھ لو, لیکن جدو پڑھو گے نا اردو چ ترجمہ کراؤ گے کسے کو, گھر بیلیاں دا ہوئے گا, عقیدہ اہل حدیث دا ہوئے گا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں زبان تیری عقیدہ میرا. کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, تو میں سر چڑھ کے بول دیا جادو نہیں ویکھیا. لیکن عقیدہ ہوئے جو گھر گھر وڑ کے بولے تو دل دے اندر تک بولے, تو زبان تو بلواوے تے فجر ویلے بھی, زور ویلے بھی, عصر ویلے بھی, مغرب ویلے بھی, عشاء ویلے بھی, چاشت ویلے بھی, تہجد ویلے بھی, وتراں چ بھی, سنتاں چ بھی, نفلاں چ بھی, جے وہ بلاوے عقیدہ نکلے وہابیاں والا تو پھر جنگ کادی ہے؟ یہ تواڈے ابو امی نے سکھایا سی. 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ سے حجاز سے چل کے فیصل آباد تک آیا, پڑھا قل هو اللہ احد. تجھے کہنا پڑے گا, تجھے بولنا پڑے گا, جہاں کل آ جائے. قل 2 نقطے والا, جیڑے کل چ کشش ہے نا وہ کھان والا ہوندا ہے. تو کھان والی چیزاں چ ویسے ہی کشش ہوندی ہے. لمحہ
ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਸ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾ, ਕੁੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਖਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਲਾਹ ਅਗੁੱਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਨੁਕਤੋਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, بول کہ لب آزاد ہے تیرے، بول کہ مسلمان ہے تو، بول کہ رب کا بندہ ہے تو۔ اللہ کیا بولوں کیا بولوں، عجیب بلوایا ہے۔ میں 1.25 لکھ ظاہری بات نہیں درباراں تے جدو ذکر کری دا سی نا، 1 ضربی 2 ضربی 6 ضربی 4 ضربی مختلف سلسلیاں دے اپنے اپنے ذکر وہ اپنی جگہ تے سی۔ یہ ساریاں ضمیراں تے چٹکے تے اشارے، ہو 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 دل کی طرف، پھر سینے میں دونوں جانب ہو، پھر یہاں سے لے کے ناف تلک، ناف سے اس سائیڈ پہ 3 جیتیں، پھر دھنی سے لے کے نیچے تک سانس لے جا کے اوپر چڑھا کے یہاں 2 ضربی کر کے 6 ضربی کر کے چوتھی جگہ پہ لا کے مارنا، لا الہ الا اللہ کہنا، ہو کہنا، حق باہو بننا۔ یہ ایک اور بات ہے، تیرے رب نے جو کہلوایا کل کے بعد ہوا پہلے لے کے آئے کہ بول، یہ ضمیر منفصل ہے متصل نہیں۔ رب نے جہاں توحید خالص کا ذکر کرنا تھا سورہ اخلاص میں، سارے مسلکاں نے دا نام سورہ اخلاص ہی رکھا ہے، یہ سورہ توحید ہے، اور یہ وچ رب نے ضمیر منفصل بیان کیتی ہے۔ پہلے کل ہوا، سنی ہے تو کہے ہوا، ایتھے نہیں وچ نہیں، اندر نہیں، اوتھے نہیں، اودے چ نہیں، اودے چ نہیں، ہوا وہ منفصل ہے کل کائنات سے، مستوی ہے عرش بری پر، نام رحمان ہے، الرحمن علی العرش استوا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کل بول۔ اور اللہ نے قانون دے دیا، آؤ میدان میں آؤ، مناظرے کر لینا بڑی آسان بات ہے، جنہوں مرضی کھلار لو مناظرہ کر لے گا، سیاسی ہوئے، دینی ہوئے، کوئی اور ہوئے، لیکن ایتھے ذرا کدی اپنے نفس نال مناظرہ کر کے جیت جاؤ، پوری دنیا میں جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں اسے وحدہ لا شریک ماننا، مشکل کشا اور حاجت روا ماننا جس کا نام اللہ ہو۔ 249 ملکوں میں کوئی ایک بابا بزرگ لیا دو جدا نام اللہ ہوئے، تے سیر تے اتھے چکانا سی جڑا اللہ ہوئے۔ ایک اللہ کے در پہ ہاتھ اٹھا دعا مانگ، مشکل میں حاجت روا مان، بلانا ہے تو یا اللہ بول، اللہم ربنا بول، بولنا ہے تو ربی بول، الہ بول، جو مرضی آئے اپنے رب کو پکار۔ توحید کا تقاضا ہے کہ سر اس کے در پہ رکھ جس کا نام اللہ ہو۔ ہے گا جی کوئی؟ فیصل آباد پورے چ تسی بھی رہندے ہو تو میں بھی رہنا، اللہ والے تے ہو سکتے ہیں، عبداللہ تے ہوئے گا، عبدہو تے ہو سکتا ہے، عبد الرحمن تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اللہ ہو، رب نے پہلی شرط یہ رکھی ہے، ادھر آدھر کہنا پائے گا، بول۔ خطیب ہے نا، گلا بڑا ہے نا، تیرے ساؤنڈ سسٹم بڑے مضبوط ہیں، تیری پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، 7 سمندر پار تیری صدائیں آوازیں جاتی ہیں، کہ اللہ۔ تو جے کوئی نہ رکھ بھی لوے تو پھر اگلی شرط ہے کہ احد، اسے ٹوٹلی اکیلا ہونا چاہیے، ایک نہیں، کیونکہ ایک تقسیم ہو جاتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یار اسے تو دھوکے چ پے سی، یہ اللہ نے کیا تہاڈا الہ ایک کے ایک گنتی دا لفظ ہے، عربی چ نوں واحد کہندے نے، انگلش چ نوں ون کہندے نے، پنجابی چ ایک کہندے نے، سرائکی چ ایک کہندے نے، تے اے چلی جانا تے اے تے تقسیم ہو جاندہ تے شاید رب بھی کوئی اداں دا ہے۔ اللہ نے کیا پلیو دھوکے کڈو، سورہ اخلاص، توحید خالص، نام اللہ ہو، احدن، یکتا اور اکیلا کہ جدہ مزید کوئی تقسیم ہو ہی نہ سکے۔ اللہ الصمد، جو کوئی نام رکھ بھی لوے تے اسی چیک کریں گے کہ اللہ وہی ہے، ممکن کوئی اٹھ کے کہے فرعون نے کیا سی نا، انا ربکم الاعلی، اللہ نے کہا نہیں، الصمد، جو بے نیاز ہو، اسے کسی کی بھی ضرورت نہ ہو، کسی کی بھی ضرورت۔ مبتدا تے الف لام تے اوندے ہی رہندے نے، خبر تے
عرب یار الف لام نہیں پاؤندا، لیکن اتنے اللہ نے خبر تے بھی الف لام پوا دیتی، اللہ الصمد ہونا تے چاہیے سی اللہ الصمد، اللہ الصمد تیرے رب کی شان، مقام، مرتبہ، عزت، آبرو، شہرت، پہچان اصل ہے ہی یہ کہ وہ ہے ہی بے نیاز، سب کو دیتا ہے، خود ضرورت نہیں، سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ الصمد ایسا ہے کہ اسے خود کی ضرورت نہیں۔ ایس افطاریاں تے بڑے منظر ویکھے، ایک ویر جگ کول بیٹھا ہے، دودھ سوڈے دا جگ سی، انہیں پہلے نہ بھر کے اپنا مگا بھریا، اپنا پھر اگے ٹوریا، میرا بندہ بھوکا ہو پیاسا ہو تو مالک کہن جی مال مک گیا ہے، قربانی تے ہوندا نہیں مالکاں نے کہنا، جے کوئی پہلے آ جا ہلے کیتی نہیں تو جے ٹھہر کے آئے ہوں اسی وانڈ دیتی ہے۔ خود جو ضرورت ہوتی ہے فریج میں رکھنی پڑتی ہے، تیرے رب کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمد بے نیاز ہے، لا پوری دنیا میں ایک بابا، ایک بستی، ایک ہستی، ایک سرکار، ایک دربار، ایک مزار، کوئی زیادہ لمبے چوڑے قرآن کے چیلنج نہیں، یہ مناظر کا مناظرہ نہیں، تیرے رب نے جس نے نظر دی ہے وہ تجھ سے خود سے مناظرہ کروا رہا ہے۔ جا اللہ ملے تو سجدہ کر دے، لیکن اگر کوئی نام رکھ کے بیٹھ جائے تو چیک کر لینا، ٹیسٹر لگا لینا، بے نیاز ہے، روٹی چ نہیں مانگتا کتے، جنہوں ٹھڈ لگا ہوئے بے نیاز نہیں جی ہوندا، نہیں تے بابیاں دی دربار دے بعد گلا لان دی کی ضرورت سی؟ کی خیال ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگلی چیز لم یلد، بے نیاز ہونے کی سب سے بڑی دلیل کھانے پینے کی اور ذات کے بعد دنیا میں کوئی ایک ایسا مرد دکھاؤ جڑا جوان ہوئے تے انہوں بڈھی دی لوڑ نہ ہوئے، دل چ خیال نہ آیا ہوئے۔ مینوں بڑے ہی میسج آتے اگے تروکا بھیجتے سی، ہوں اج کل ٹیکسٹ میسج، دوسرے وائس میسج، تسی ساڈے علاقے چ آن ڈے ہو، میں ابا جی نوں بھی لے کے آن ڈیا، سانوں جوان ہوئے 22 سال ہو گئے تے ابے دی ساڈے ال کدی نگاہ ہی نہیں پیندی، کیویں منائیے؟ ہوں آیا ذرا اینوں دس دیا جے بھی سانوں بھی لوڑ ہے بیاہ دی۔ جینون میسج آتا ہے، بیٹا بیٹھ جائیں، بھاجی میں مسئلہ سمجھاؤنا ہے، انہوں بھی اورے نوں کرو، ہاں جی۔ لم یلد ولم یولد، کڈا سوکھا ترجمہ ٹردیاں ہی کر چھڈیا، لم یلد، نہ انہیں کسے نوں جنیا نہ کسے تو جنیا گیا، جیو جنیا کی ترجمہ کیتا ہی، کی ترجمہ کیتا ہی، سمجھا قوم نو۔ لم یلد بے نیاز ایسا، نہ بیوی کی تمنا، نہ بیوی کی آرزو، نہ بیوی کی حاجت، نہ بیوی کی چاہت، نہ بیوی کا محتاج، نہ ہی اس کی بیوی ہے گا جی کوئی ایک؟ کوئی ایک جڑا کہے جی نہیں مینوں بیوی دی لوڑ نہیں، وہ جڑے کل کہندے سی نا جی اسی ماں شادی نہیں کرانی، اسی جنت جھوراں لینیاں، ہوں 4 کرائی پھرتے نہیں تھے، کی خیال ہے؟ جس کی بیوی ہوگی وہ الہ بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں، حاجت روا بھی نہیں، کیونکہ وہ خود مشکل میں ہے، کیونکہ مردوں کا اس گل تے اتفاق ہے کہ بیوی بہت مشکل ہے، یہ رشتہ ہی مشکل ہے، ساری زندگی ٹنڈ کرا لو، وال چٹے کرا لو، گوڈے گٹے کسا لو، معراج تو واپس آ کے محبوب نے یہی دسیا بھی انہوں نے نہ رب دا شکر ادا کرنا ہے، نہ بندے دا کرنا ہے، نہ احسان دا کرنا ہے، ایک ماڑی جی کتے بھوک ترس آ نہیں گئی تو تیرے گھر چ تو میں کدی خیر ویکھی ہی نہیں، تو 12 بچے جم کے یہ جملہ تو اسی بھی سنیا ہے، مینوں سچا پیار نہیں لبھیا۔ لم یلد، کنے لوکی نے جلسے تے آن چاہتے ہیں گھروں بی بی گھوری دیندی ہے، خبردار جے باہر گیوں تو جے زد نال ٹر بھی جائے تو میسج کر دیندی ہن بوا کھلا لیں جڑی ماں کو کھلانا۔ اسی یاراں نوں اداں رات نوں رولدیاں ویکھیا باہر، کچھ دینے لگتا بیوی کہندی ساری زندگی پیو نوں ہی دتا ہی، بھراواں نوں دتا ہی، رہن دے ہونا بچیاں لئی، یہ بیچارہ گھوری تو ڈر کے بہ جاندا، کی دینا، دل کرن ڈیا ہوندا دواں،
پر نہیں دینا. اللہ نے ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਚੁੱਕਾ. ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 10 ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 5 ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ ਦੇ ਲੂੰ. ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸਾ ਲੇਟ ਹੋਣੀ, ਦੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੀਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ. ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲੋਤੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ. ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ. ਤੇ ਤਰਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਫੀਸ, ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਡਈ ਸੀ. ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ. ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ? اللہ نے وہ تیرے لئی, صرف تیرے میرے لئی بیوی نہیں رکھی کہ میری مخلوق منگے تو کوئی کہے نہیں دینا, تو پھر موتی تو نہ ہویا. دین والیاں گلاں تو نہ رہیاں, اور تو نے اس رب کو بھلا دیا. لم یلد, نہ بیوی کی تمنا, نہ آرزو, نہ چاہت. نہ لبے وکری گل ہے, چاہت تے ہوندی ہے, نہ آرزو تے ہوندی ہے. اگلی گل لم یلد اسے دے وچ ہی ہے کہ جدے بچے تے بچیاں ہون وہ بھی 24 گھنٹے مشکل چ ہی ہوندا ہے. نہ ہون تے تاں بھی مشکل. ویاہ ہو گیا تے 2 مہینے بعد نا, صرف 2 مہینے ہی گزرے نے, تے جہڑے منڈے نوں میں کدی مسیتے نہیں سی ویکھیا, میں آیا نا ممبر تے چڑھن لگا تو مڈ بیٹھا کہ اللہ خیر کرے. پورے خطبے چ انہیں سارے تو زیادہ سر ہلایا. کیا بات ہے بھائی. جدوں میں بیٹھا نا خطبے پہلے تو بعد چٹ اگے کرتی, پروفیسر صاحب 2 مہینے ہو گئے نے تو کوئی نہ اللہ لو امید نہیں ہون ڈئی, کوئی دعا ہی کرا دو کہ اللہ کوئی ول ہری کر دے. وہ صرف 2 مہینے ہی اتنا ہی پریشان ہو گئے ہیں. ہاں پہلے بیوی, جب بیوی مل گئی تو اگلا کام, اگلے مرحلے, اگلی چاہتے, تمنائیں, آرزوئیں کہ میں مر نہ جاؤں, پہلے میرا کوئی وارث بن جائے, میرے پیچھے کوئی بیٹا یا بیٹی ہو, میری آل اور اولاد ہو. یہ تیری تمنا, یہ آرزو, یہ چاہت, کیونکہ نام اولادوں کے بغیر نہیں چلا کرتے. تیرے رب نے اولاد نہیں رکھی لیکن نام اتنے کہ کیا بات ہے, کوئی جانتا ہی نہیں. اسے نہیں ضرورت بیٹے کی, نہیں ضرورت بیٹی کی, نہیں محتاج بیٹے کا, نہیں محتاج بیٹی کا, نہیں محتاج اولاد کا. لا دنیا چ کوئی ایک بابا جیڑا اولاد دا محتاج نہ ہوئے تے انہیں اولاد منگی نہ ہوئے. 85 سال تے بابا جی نے مانگ چھڈی سی نا, تے 86ویں سال رب نے ابراہیم علیہ السلام نے دتی سی, تے بابا علی اجویری تے ساری عمر ہی مانگدا گیا نا رب دے دے, تے رب نے نہیں دتا تو دیاں مرضیاں. لم یلد, جس کے بیوی بچے ہوں وہ مشکل کشا و حاجت روا نہیں, توحید کو سمجھ. ولم یولد, ممکن ہے کوئی آوے تو کہے جی میرے بابے نے تو بیاہ بھی نہیں کرایا تو دی اولاد بھی کوئی نہیں, ایتھے رکھو. اللہ کہندے اگلا بھی ٹیسٹر لا, نالے چیک کر کہ بابے ہونی دا ابو امی بھی ہے کہ نہیں. جڑا جمیا ہوئے مشکل کشا بھی نہیں, حاجت روا بھی نہیں, اور رب دا شریک ہو ہی نہیں سکتا. وہ خود مشکل چ انہیں مشکل کشا کتنے ہونا ہے, کیونکہ ابا بہت وڈی مشکل ہوندا جے. پیو نہ ہوئے تو تاں بھی نہیں لوکی جین دیندے, وہ یہ تو پیو ہی نہیں ہے, ولد نامعلوم. تو جے ہوئے تو تاں بھی مسئلہ. وہ جی میں پلاٹ ویچنا چاہنا, ابا نہیں ماندا, اولاداں جوان ہو گئی نے, پہلیاں چ لبدا کچھ نہیں. پیو نو کہنے سودا کر کے شہر ٹر جا, وہ کہندا جٹاں دا پت بن, پہلیاں ویچ کے مرلے نہیں لئی دے. کوئی کام کرن لگدا پچھو ابا کہہ دیندا نہیں کرنا. کوئی رشتہ پسند کر کے ہوندا, ابا کہندا میں نہیں لیانی. ابا ہے مشکل کہ نہیں. اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا, اور ایسا ابا اس نے پتہ نہیں کہاں سے لبا تھا. لوگوں کی وہیں پہ منتیں پوری ہوئی جب پچھلے برے ہم نے مرا ککڑ دبا تھا. امی بھی مشکل ہوندی جے بہت وڈی کہ نہیں ہوندی. آپ پوچھو جنہ دے ویاہ ہوئے نے تے کٹھے رہندے نے. میں جمعہ پڑھاؤن بیگم نو لایا ایک عورتاں لے گیٹ تے بڈڑی جی اماں آ گئی.
ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜੁਮਾ ਲੇਟ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਮਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨੱਪੇ ਨੇ, 19 ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜੀਫਾ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਵੀਤ ਲਿਖਦੇ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਮੈਂ। ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ, ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਤੰਗ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੱਸ ਮਰਾਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦਾ? ਬਸ ਜੀ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ फुड़की पई होवे। मावे मुश्किल बड़े सारे आते हैं। आ मेरी माँ ही एक किते झुगे की बर्बादी का सबब बनी है, इनू सारी जिंदगी दी वफावां भुल जांदियां ने। माँ 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 मुश्किल, तो जदों टुर जाती है फिर किसी खतीब नूं सद के कहंदा माँ ही सुना दे। भले लोगो, जिसे पैदा होना पड़ जाए वो मुश्किल कुशा नहीं, सजदे के लायक नहीं। जिसकी विलादत हो वो सजदे के लायक नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं। जिसे जन्म के मुश्किल तरीन मरहलों से गुजरना पड़ जाए वो इला कैसे? तूने पैगंबर का विलादत दिन भी मनाया, मिलाद भी मनाई, पैदाइश भी मनाई, फिर भी उसके बावजूद तुझे समझ नहीं आई। 1.25 लाख अंबिया जो तौहीद का सबक देने आए थे, तूने उन्हीं की ढेरियों पे सर रखने शुरू कर दिए। वलम यूलत, अब्बा ना होवे तो नादरा नहीं मानती, शनाख्ती कार्ड बना के नहीं देंदी। अब्बा ना होवे दुनिया में मुश्किल, लेकिन तेरे रब ने मुश्किल कुशा ने ना माँ रखी ना बाप रखा। और याद रखिए माँ बाप और बीवी बच्चों का मतलब क्या है? जिसका ददियाल हो मुश्किल कुशा नहीं, जिसका ननियाल हो मुश्किल कुशा नहीं, जिसका ससुराल हो मुश्किल कुशा नहीं, जिसकी बीवी बच्चे हो मुश्किल कुशा नहीं। ये कुल हो अल्लाह अहद में, अल्लाह समद में, लम यलिद व लम यूलद में चैलेंज है। ला कोई ऐसी एक हस्ती, एक बस्ती, एक ज़ात, एक बुजुर्ग, एक बाबा, एक साइंसदान, अगर वो ये काम, ये शर्तें पूरी कर दें, पूरी दुनिया में दर उनका होगा, सर मेरा होगा। तो जे ना लभे तो कला बह के सोची, हाले आयत अगे भी है। मैनू एक मिलिया, कहन लगा जी देखो बाबा जी आदम दे ते अब्बू अम्मी भी नहीं ना, तुसी अब्बू अम्मी की गल करते हो। मैं क्या सोने अगली आयत पढ़, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। उसके ओहदे में, रुतबे में, शान में, मुकाम में, तसर्रुफात में, जात में, सिफात में भी कोई शरीक नहीं हो। आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत में लाखों अंबिया शरीक, उनकी शरीका हयात हवा शरीक। तू किद्दां समझ लिया? रंग फिक्के पै गए तो मुड़ के पिछान हो के कहंदा यार ये जिन्नियां तू शर्तां रखियां इदां दा तो फिर कोई नहीं लभना। तो मैं क्या किते कल्ला बह के सोच ले, इनू ही तौहीद आंदे ने, इनू ही खलास आंदे ने। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। लिहाजा तौहीद का मतलब समझ, तेरा रब रुबूबियत में अकेला। जिन्हों किसी मखलूक का ना ही ना आउंदा होवे, उन्हें उन्होंने पालना की है तो उहदी आदतां दा की पता होना। लियाओ सारी दुनिया चो जेड़ा भी इल्म गैब जानदा कोई बुजुर्ग हस्ती, मैं तो इनकार करने वाला नहीं, मैं तो मनण वालियां चों। बियालो जी दे 2-4 मैं जानवरां दी सिर्फ तस्वीर बना के देना, बाबा जी नूं उहदे नाम पुछ के दस दिया जे भी ये बाबा जी की है, इन्हां दा नाम की है। कोई जिन्हों ना नहीं आउंदा उन्हें उहदियां आदतां की जाननियां, जरूरतां दा की पता करना, ते उहनूं खाना कित्थों देना ते बनाना कित्थों है। जिसे पेट लगा है खुद मुश्किल में है, जिसे प्यास लगती है खुद मुश्किल में है, जिसे बीवी बच्चों की जरूरत है, जो माँ बाप जन्म के मरलों से गुजर रहा है, जिसका ददियाल ननियाल ससुराल है, और जिसके साथी और साथी और पार्टनर और हिस्सेदार हैं, वो तेरे मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, वो तेरे रब नहीं हो सकते, परवरदिगार नहीं हो सकते, पालन हार नहीं हो सकते। रब के दिए हुए असबाब में से, जराए में से, वसाइल का इस्तेमाल करके अगर कोई तुझे दाना पानी दे दे, की ख्याल है?
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਤਾ ਚੰਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੋਤੇ ਵਾਹਵਾ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖੋਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੜੀਅਲ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਫਾ ਜਿਹਾ, ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੱਚ 'ਚ 7 ਅਪ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਕਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਿਚਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਜੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਵਾਇਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੋਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਹ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਸੱਜੇ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਲਟੂ ਪੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਰਾ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਸਪੀਡ ਪੂਰੀ 90 नब के कम रखे कि मालिका ने कह दिता टुरना है, और तूने रब को वाहदा शरीक माना होता, मालिक यौमिद्दीन माना होता, रहमान और रहीम माना होता, रब्बुल आलमीन माना होता, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को जाना होता। तेरा रब एक अजान च 4-4 दफ़ा पहले अल्लाह अकबर अखवावे, एंड ते फिर 2-2 दफ़ा, ये 6 दफ़ा अल्लाह अकबर सदवावे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है उसकी भी शहादतें दिलवाए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं और मुनादियां भी दे, अल्लाह अकबर भी कहलवाए, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहलवाए। तो तेनू फिर भी समझ ना आवे, उठ के ना आवे, तो फिर खोता तो टुर पिया। तू ना टुरे, मैं ना टुरी है, कलमे का कोई फायदा नहीं। मैं दीपालपुर तो पाकपतन आ रहा सा, तो रात सी, खोते रेहड़ी दे विच ना कार वजी, तो बंदे भी जख्मी, तो खोता भी जख्मी, तो खोते का मालक भी जख्मी। गड्डी साइड ते लाई, उन्होंने सीधा पद्धरा किया, बाकियां नूं कुआवां ते कूण ना। अल्लाह अकबर। मैं ना खोते नूं पुछ लिया, मैं कि तू दस वकूआ की है? कहता जी मैं तो मालकां दे आर्डर ते चलना, ये मैनू दौड़ाई आउंदे सी, मैं दौड़िया, इन्हें अचानक किया, तो मैं समझना मेरी ब्रेक है। मैं नहीं वेख्या सज्जे खब्बे अगे पिछे की होऊ, तो कौन वजू, तो कौन चढ़ू, तो कौन जख्मी। मालका ने जो कह दिता रुक जा, तो मैं तो ब्रेक ला दी, GT रोड है, मैं ब्रेक मार छड़ी है। हुण ये सारे कहते हैं खोते का कसूर है। तो रब ने कितनी दफ़ा क्या होए, शिरक ना कर, शिरक ना कर, तेरी ब्रेक ना लगी। भाई जिना ना कर, ब्रेक ना लगी। सूद ना खा, ब्रेक ना लगी। मिलावटा ना कर, ब्रेक ना लगी। भाई गाला ना दे, ब्रेक ना लगी। झूठ ना बोल, ब्रेक ना लगी। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। कन होण ते सुनन ना, अखां होण ते वेखण ना, दिल होवे ते समझे ना, जहन्नम दे पत्थरां दे नाल पत्थर बना के साड़ा ना, ते रब ना कमी, क्योंकि डंगर ढोर ने, इन्हां नूं डंगर कहना भी डंगरां दी तौहीन है, कुत्ते बिल्ले खिनजीर दी तौहीन है। वो भी मालिक की सुन लेते हैं, मालिक ने बनाया नहीं, दाना पानी भी नहीं बनाया, बस खिलाया है, पिलाया है, धूप छांव में बांधा है, उसे मालिक की पहचान हो गई। ये सारी जिंदगी मेरा खा के फिर भी कहता है मैं तेरा खावा तो तेरे गीत गावा या रसूलुल्लाह, जो रसूलुल्लाह खुद खाना खा के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सका व सव्वगहु व जअल लहु मखरजा। मैं तेरा खावा, मैं तेरे गीत गावा या मेरे अल्लाह। इन्हों ये भी नहीं कहना आया। तौहीद नूं समझो, ये तौहीद रुबूबियत उलूहियत सर उहदे अगे झुकाना है। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁਦ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇ। ਨਮਰੂਦ ਝੁਕਿਆ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗਰਦਨ ਸੀ, ਤੇ ਲੰਮਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਸਰੀਆ ਸੀ, ਗਿੱਚੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ ਵਾੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਰੇ ਘੂੰ ਘੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਚੁੱਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ,
ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਰੋ। ਹੋਏ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਿ नहीं? फिरौन कहता था वमा रब्बुल आलमीन आना रब्बुकुमुल आला, सारी सहूलतें मैंने दी, सड़कें, चौराहे, रस्ते, ज़रात, दरिया, शहर, आबादियां मैं तुम्हें दूं। ਉਹ ਮੂਸਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਨੀਲ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਬੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੈਡ ਨੱਕੋ ਕੀ ਚੂਹਾਂਗੇ, ਚੁੱਲੂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਡ ਵੇਖੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 37 ਦਰਿਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਹੀ ਸੁਣੀਦੇ ਸੀ। 37 ਦਰਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਲੋ ਕੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਫਿਰੌਨਾ, ਆਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਮਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੈਡ ਬੱਲੋ ਕੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੱਕੋ ਕੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਚੀਖ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਫੂਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਵਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮਨਤੁ ਬਿਰੱਬਿ ਮੂਸਾ व हारून। क्या नो लेट नो वेट? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਚੱਲ शाबाश, ਅੱਗੇ नवेड़े होंगे। इसलिए जिसे झुकना पड़ जाए वो सजदे के लायक नहीं, माबूद नहीं, हाजत रवा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं। जिसकी कमर के मोरे हूं वो भी सजदे के